کہانی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جس کا نام گرین ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سونے سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے جو کہ اسے ایک بہت ہی پرانے مجسمے کے اندر سے ملی ہوتی ہے۔ جب وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اسے یہاں وہاں غور سے دیکھتا ہے تو وہ سنہری چیز اچانک ایکٹیو ہو کر گرین کے ہاتھ سے چپک جاتا ہے اور اس کا خون چوسنے لگتا ہے، جسے بڑی مشکل سے گرین اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتا ہے اور اب اس کی بیوی اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ اور اب دکھایا جاتا ہے کہ رات میں گرین کی طبیعت میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ فریج کا تمام پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اگلی صبح جب گرین آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کی بہت سی جھریاں غائب ہو گئی ہیں۔ گرین سمجھ جاتا ہے کہ یہ تبدیلیاں اس سنہری چیز کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ دراصل آج سے 400 سال پہلے ایک کیمیاءدان نے یہ چیز ایجاد کیا ہوتا ہے جس کے صحیح استعمال سے یہ انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ گرین کو یہ چیز کسی پرانے مجسمے کے اندر سے مل جاتا ہے اور وہ اس ڈیوائس سے زخمی ہوتا ہے اور اس طرح وہ جوان ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب دکھایا جاتا ہے کہ گارڈیا نامی ایک کروڑ پتی بھی اس سنہری چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ اسے 40 سال سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ گارڈیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یونان کے ایک دکاندار کے پاس ایسے فرشتوں کا مجسمہ ہے جن میں سنہری چیز ہو سکتی ہے جس سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے بھتیجے رون کو اگلے دن اسے خریدنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور جب گرین کام پر آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قدیم چیزوں کی دکان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دراصل یہ کام گارڈیا نے کروایا ہوتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ گارڈیا کسی طرح گرین کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ دراصل اسے پتہ چلتا ہے کہ گرین کے پاس وہ چیز ہے جو وہ 40 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہ سنہری چیز کے بارے میں بہت سارے انفارمیشن اکٹھی کر چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس آلے کے غلط استعمال سے بہت سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ دراصل اس سنہری چیز کے اندر ایک زندہ جانور ہوتا ہے جو انسانوں کا خون چوسنے کے بعد ان کے جسم میں ایک خاص کیمیکل انجیکٹ کرتا ہے جس سے انسان جوان ہونا شروع ہوتا ہے۔ گارڈین گرین کو اس ڈیوائس کے لیے اپنی آدھی جائیداد آفر کرتا ہے پر یہاں گرین اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور گھر چلا جاتا ہے۔ اور اب دکھایا جاتا ہے کہ گرین اور اس کی فیملی ایک پارٹی اٹینڈ کر رہے ہیں اور تبھی وہاں ایک شخص کے ناک سے اچانک خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور گرین محسوس کرتا ہے کہ اسے خون کی پیاس لگ رہی ہے اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے واش روم چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی نکلتا ہے تو گرین اس کا خون چاٹنا شروع کر دیتا ہے اور تبھی وہاں رون آ جاتا ہے اور گرین کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب گرین کو ہوش آتا ہے تو رون وہ ڈیوائس اس کے حوالے کرنے کو کہتا ہے لیکن گرین ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دراصل رون بھی نہیں چاہتا کہ یہ ڈیوائس گارڈین تک پہنچے کیونکہ رون گارڈین کی جائیداد کا اکیلا وارث ہوتا ہے اور رون چاہتا ہے کہ گارڈین جلدی مر جائے تاکہ اس کو اس کی جائیداد استعمال کرنے کا حق مل جائے۔ اور اب دکھایا جاتا ہے کہ وہ گرین کو اس کے کار کے ساتھ ایک اونچی پہاڑ سے گرا دیتا ہے اور ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گرین شراب پی کر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے، پر اسے نہیں معلوم کہ گرین تب تک نہیں مر سکتا جب تک اس کے دل میں سوراخ نہ کیا جائے، اور یہ بات صرف گارڈین جانتا ہے کیونکہ اس نے ان 40 سالوں میں اس ڈیوائس کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ گرین کی لاش کو جلایا جا رہا ہوتا ہے لیکن گرین پھر بھی نہیں مرتا، اور اب دکھایا جاتا ہے کہ گرین ایک بار پھر زندہ ہے اور اس کا چہرہ جلنے کی وجہ سے بہت بدل چکا ہے اور وہ اس سنہری ڈیوائس کے اثر سے کسی طرح نکلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے گرین اس کی پوتی گارڈین سے وہ کتاب چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا وہ اہم حصہ دراصل گارڈین نے نکال دیا ہوا ہے۔ دراصل گارڈین جانتا ہے کہ گرین مر نہیں سکتا اور وہ کتاب کی تلاش میں کبھی بھی وہاں آ سکتا ہے، اور اب دکھایا جاتا ہے کہ گارڈین بھی وہیں آ جاتا ہے اور گرین اور گارڈین کے بیچ لڑائی ہو جاتا ہے۔ گارڈین گرین کو چاقو مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اب اس کے سینے میں چرا گھوم کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے کہ تبھی وہاں گرین کی پوتی پیچھے سے آ کر اسے مارتی ہے اور گرین کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب رون وہاں پہنچ جاتا ہے اور گارڈین کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیتا ہے اور وہ گارڈین کی جائیداد کا وارث بن چکا ہوتا ہے، پر اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ وہ گرین سے سنہری ڈیوائس لینے کی کوشش کرتا ہے جو اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، پر گرین رون کو لے کر اونچائی سے چھلانگ لگا دیتا ہے جس سے رون تو مر جاتا ہے پر گرین ایک بار پھر زندہ ہے، لیکن اب کی بار اسے خون کی شدید طلب محسوس ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کر اس ڈیوائس کو ہی توڑ دیتا ہے، اور آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔